خدا نے یشوع اور بنی اسرائیل سے کیے ہوئے تمام وعدے پورے کیے۔ اس نے انہیں ایک اپنا وطن دیا، اس نے ان کے دشمنوں کو شکست دی۔ خدا نے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کا بھی وعدہ کیا ہے۔ خداوند اپنے وعدوں میں برحق ہے۔ ہمارا دشمن شیطان ہے، لیکن ہمارا ایک عظیم رہنما ہے جس نے شیطان پر فتح پائی ہے، وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہمیں اس کی خدمت اور عبادت کرنی چاہیے۔ بس آج ہی آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کس کی تابعداری اور خدمت کریں گے۔ تصویر نمبر 9، دبورا خدا کی نبیہ۔ یشوع کی موت کے بعد لوگ خدا سے دور ہو گئے۔ وہ کنانیوں کے دیوتاؤں کو پوجنے لگے۔ چنانچہ کنانیوں نے بنی اسرائیل پر غلبہ حاصل کر لیا اور وہ ان سے برا سلوک کرنے لگے۔ دبورا اسرائیل کی رہنما تھی۔ لوگ اس کے پاس صلاح مشورے کے لیے آئے۔ اس نے انہیں دوبارہ بنی اسرائیل کے خدا کے پاس لانے کی کوشش کی۔ ایک دن اس نے برق کو بلایا۔ وہ اسرائیلی فوج کا سردار تھا۔ اس نے اس سے کہا، 10,000 آدمیوں کو لے کر کوہ تبور پر چڑھ جا۔ سیسرا اور کنانی لشکر تم سے لڑنے کے لیے آئیں گے، لیکن خدا تمہیں ان پر فتح بخشے گا۔ برق گھبرا گیا۔ اس نے دبورا سے کہا، اگر تم میرے ساتھ نہیں چلو گی تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ بس دبورا نے کہا، میں ضرور تمہارے ساتھ چلوں گی، لیکن فتح کی عزت تجھے نہ ملے گی، بلکہ ایک عورت کو جس کے ہاتھوں سیسرا مارا جائے گا۔ تصویر نمبر 10، سیسرا کی شکست۔ دبورا، برق اور بنی اسرائیل کوہ تبور پر گئے۔ سیسرا اور تمام کنانی لشکر ان سے جنگ کرنے کے لیے آئے۔ سیسرا کے پاس 900 رتھ تھے، بنی اسرائیل کے پاس تلواریں تھیں۔ کنانی لشکر کوہ تبور کے نزدیک دریا کی وادی میں اترا، لیکن ان کے رتھ دشوار گزار پہاڑی راستے سے نہ گزر سکے۔ تب خدا نے بڑی بارش برسائی، دریا پانی سے بھر گیا اور کچھ رتھ پانی میں بہہ گئے، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لشکر نے کنانی فوج پر فتح پائی۔ صرف سیسرا پیدل بھاگ کر جان بچانے میں کامیاب ہوا۔ تصویر نمبر 11، یائیل کے ہاتھوں سیسرا کی ہلاکت۔ سیسرا یائیل نامی ایک عورت کے ڈیرے میں گیا۔ اس نے اس سے کہا، اندر آ جاؤ، ڈرو نہیں۔ یائیل اسرائیلی نہیں تھی، اس لیے سیسرا اس کے ڈیرے میں چھپ گیا۔ یائیل نے اسے دودھ پلایا اور پھر اسے کمبل اڑا دیا اور سیسرا سو گیا۔ یائیل نے خیمے کی ایک میخ اور ہتھوڑا لیا اور خاموشی سے سوئے ہوئے سیسرا کے پاس گئی اور میخ اس کی کن پٹیوں پر رکھ کر ایسی ٹھونکی کہ وہ پار ہو کر زمین میں جا دھنسی۔ برق سیسرا کو تلاش کرتا ہوا ادھر آ گیا۔ یائیل اسے اپنے ڈیرے میں لے گئی اور اس سے کہا، آؤ، جس شخص کی تمہیں تلاش ہے میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ وہاں سیسرا مرا پڑا تھا اور میخ کے ساتھ اس کا سر زمین کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ تصویر نمبر 12، اسرائیل نے جشن منایا۔ خدا ہی نے بنی اسرائیل کو کنانیوں پر فتح پانے کی قوت دی۔ دبورا اور برق نے خدا کی شکر گزاری کا گیت گایا۔ لوگ بھی اس خوشی میں شامل ہوئے۔ وہ خوش تھے کہ انہیں دبورا جیسی رہنما ملی۔ وہ ان کے لیے ماں کا درجہ رکھتی تھی۔ انہوں نے یائیل کی بھی تعریف کی کیونکہ وہ سیسرا سے خوف زدہ نہ ہوئی۔ خدا نے ان دو عورتوں کے وسیلے سے
بنی اسرائیل کو رہائی بخشی۔ عزیزو، خدا کمزوروں کو استعمال کرتا ہے تاکہ وہ زوراوروں پر فتح پائیں۔ خدا نے خداوند یسوع کو بھیجا کہ وہ ہمیں شیطان سے چھڑائے۔ بدکاروں نے یسوع کو مصلوب کیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ایک کمزور انسان ہے، اس میں قوت نہیں، لیکن خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا۔ اس نے شیطان اور تمام بدکار لوگوں کو شکست دی۔ یسوع ان سب لوگوں کو جو خداوند پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اس کا حکم بجا لائے ہیں ہمیشہ کی زندگی عنایت کرتا ہے۔ اس لیے آئیے ہم بھی اس کی حمد کریں اور خوش ہوں اور صرف سچے خدا کی عبادت کریں۔ خداوند کے نام میں فتح۔ عزیز دوستو، شیطان ان سب کے ساتھ جنگ جاری رکھتا ہے جو مسیح کے راستے پر چلتے ہیں، لیکن خدا نے ہمیں بتایا کہ ہم کس طرح شیطان پر غالب آ سکتے ہیں۔ بائبل کی ان کہانیوں کو غور سے سنیے اور ان پر عمل کیجیے۔ جب آپ یہ اشارہ یا میوزک سنیں تو اگلی تصویر دیکھیں۔ آئیے اب ہم شروع کریں۔ تصویر نمبر 13، جدعون اور خدا کا فرشتہ۔ بنی اسرائیل نے خداوند کی نافرمانی کی اور برے کام کیے، سو خداوند نے ان کو 7 برس تک مدیانیوں کی حکمرانی میں دے دیا۔ مدیانیوں نے بنی اسرائیل کی فصلیں تباہ کر دیں۔ بنی اسرائیل نے خدا سے فریاد کی کہ انہیں بچائے۔ ایک دن جدعون نامی ایک شخص گیہوں صاف کر رہا تھا۔ وہ اسے مدیانیوں سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یکایک خداوند کا فرشتہ نمودار ہوا اور اس نے جدعون سے کہا، جا اور بنی اسرائیل کو مدیانیوں کے چنگل سے چھڑا۔ لیکن جدعون نے کہا، میں کیسے بنی اسرائیل کو بچا سکتا ہوں؟ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تب خدا نے کہا، میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ جدعون نے کچھ کھانا فرشتے کو پیش کیا۔ اس نے اپنی لاٹھی سے اسے چھوا اور وہ فوراً ایک شعلہ بن گیا اور فرشتہ غائب ہو گیا۔ پس جدعون جان گیا کہ یہ خدا کا پیغام ہے۔ تصویر نمبر 14، جدعون نے تمام بتوں کو توڑ دیا۔ جدعون کا خاندان کنانیوں کے بت بال اور یسیرت کی پوجا کرتا تھا۔ خدا نے جدعون کو حکم دیا، اپنے باپ کے مذہبہ کو ڈھا دے اور اس کے پاس کی یسیرت کو کاٹ ڈال، پھر خدا کے لیے ایک مذہبہ تیار کرنا۔ جدعون لوگوں سے ڈرتا تھا، لیکن وہ خدا کا حکم بھی ماننا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس رات اس نے 10 آدمی اپنے ساتھ لیے اور تمام بتوں کو توڑ دیا۔ لوگ بہت خفا ہوئے اور وہ جدعون کو مار دینا چاہتے تھے، لیکن اس کے باپ نے اسے بچا لیا۔ دوستو، خدا لکڑی اور پتھر کے بتوں سے بہت بڑا ہے۔ کیا ہمیں ان سے ڈرنا چاہیے یا سچے اور